اچھا دیکھیں، میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی یہ انفرادی، اجتماعی اور بین الاقوامی زندگی کے اصلاح طلب پہلوؤں کا انتخاب، ان کا تعین اور ان کے لیے مابعد طبی اساس کا تعین اور اس کے طریقہ کار کا اور اس کے محرک کا جو بھی تفصیلات آپ نے بیان فرمائی ہیں، منون ان الفاظ کے ساتھ تو قرآن نے یہ بات بیان نہیں کی جی۔ جب آپ سب سے پہلے ان تصورات کو، ان سوالات کو متعین کر لیتے ہیں جی، اور ان سوالات کو پہلے اپنے ذہن میں متعین کرنے کے بعد پھر قرآن سے ان کا جواب طلب کرتے ہیں، اور جب قرآن سے جواب طلب کرتے ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ وہ ان میں سے ہر سوال کا منون جواب نہیں دیتا، اس کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، نصوص قرآنی کا اپنا انداز ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ آپ اس نصوص کا مطالعہ کر کے ان کا پھر کوئی معنی متعین کرتے ہیں، اس کا کوئی مفہوم متعین کرتے ہیں، اور اس معنی کا جب اطلاق کرتے ہیں آپ اپنے سوال کے اعتبار سے، وہ آپ کے سوال کا جواب بنتا ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ کیا وہ قرآنی ہدایت جو آپ کے نتائج فکر کی صورت میں اس طرح سامنے آئے گی، وہ خود انسانی استعداد کا زائد علم نہیں بن جائے گا؟ نہیں، اس لیے کہ جس طرح آپ تفسیر کو قرآن کے مقابلے میں انسانی استعداد کا زائدہ علم قرار دیتے ہیں اور شرح حدیث کو انسانی استعداد کا زائدہ علم قرار دیتے ہیں اسی بنیاد پر کہ وہ انسان کی سوچ اور نتائج فکر کا نتیجہ ہے، تو کیا یہ ساری بحث جب آپ ایک علم کی صورت میں آپ اسے ڈالیں گے اور قرآن کے حوالے سے بات کریں گے تو وہ قرآن کی نصوص تو نہیں ہوں گی، قرآن کی نصوص کے معنی اور مطالب بھی ہوں گے، تو وہ معنی اور مطالب پھر انسانی ذہن کا زائدہ علم اور تفسیر نہیں بنے گا تو کیا ہوگا؟ نہیں، مجھے اس سے اختلاف ہے، اور میرا موقف یہ ہے کہ یہ سوالات اور یہ حوالے اور یہ ٹرمز آف ریفرنس قرآن کے مطالعے ہی سے اخذ کی گئی ہیں۔ اگر ان سب کا جواب تلاش کیا جائے تو بغیر تعبیر کے، بغیر تعویل کے، بغیر تفسیر کے نصوص کی صورت میں قرآن سے جواب مہیا کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی آپ اگر ایک دو کسی سوال کا بطور مثال یا بطور نمونہ مہیا فرما دیں تو بات ذرا زیادہ واضح ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ انسان کی جو انفرادی زندگی ہے وہ مجموعہ ازداد ہے، اور اس کا اجتماعی زندگی کے حوالے سے اجتماعی زندگی میں معاشی، معاشرتی یا سیاسی پہلوؤں میں سے کسی پہلو کے حوالے سے کوئی چیز، اس میں معاشرتی زندگی میں جو اصلاح طلب خصوصیت ہے وہ خود پسندی اور تفاخر ہے، اور اصلاح پذیری کا تصور جو قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے وہ ہے اخوت کا جذبہ پیدا ہو، اور جس حوالے سے یہ اصلاح ہوگی وہ اجتماعی نصب العین ہے۔ وہ نصب العین ہے ایک ایسا مثالی معاشرہ قائم کرنا جو قرآن قائم کرنا چاہتا ہے، جس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ نوع انسانی کی وحدت کے تصور پر مبنی ہو، جیسا کہ قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اور اس معاشرے کے، انسانی معاشرے کے پیدا کرنے کے لیے جو اور خصوصیت ہے جس کے پیش نظر یہ جدوجہد کی جائے وہ یہ ہے کہ وہ معاشرہ اخلاقی جدوجہد کرنے والے اور روحانی ذہن افراد پہ مشتمل ہو، جس کی طرف اشارہ ہے اس آیت پاک میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اور یہ ایسے افراد کے اوپر مشتمل ہو جو معاشرہ، جن کی جدوجہد کا رخ یہ ہو کہ فرد اور معاشرہ ہر قسم کے خوف و غم سے محفوظ رہیں، جس کی نشاندہی قرآن مجید کے اپنے اس دعوے میں کی گئی ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور ایسا معاشرہ اس وقت صحیح رہ سکتا ہے جب اس میں اس کی حیثیت ایک امت کی ہو، اور ہر امت کا تعلق اپنے پیدا کرنے والے رسول کے حوالے سے ہے، جس کی رہنمائی میں وہ امت وجود میں آتی ہے، جس کے حوالے سے عمرانی معاہدہ وجود میں آتا ہے، اور وہ اس کی شرط یہ ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ غیر منقسم وفاداری اور آپ کی غیر مشروط اطاعت سے اس معاشرے میں استحکام پیدا ہو۔ تو اگر وفاداری منقسم ہو جائے تو آن صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسروں کے جو شخصیت ہے وہ بھی اگر متصادم ہو اس وفاداری سے، تب بھی وہ برقرار رہے گی تو شرک فی نبوت پیدا ہوگا،
اور اس سے معاشرے میں اختلال واقع ہوگا. اس لیے جتنا بڑا کفر شرک فی التوحید ہے اتنا ہی بڑا کفر شرک فی النبوت کو سمجھا جائے تو پھر معاشرے کا استحکام جو ہے وہ برقرار رہ سکتا ہے. اور معاشرتی زندگی کے ایک اور پہلو معاشی پہلو ہے. معاشی پہلو کی اصلاح طلب خاصیت حرص لالچ اور بخل ہے، اور اس کی اصلاح پذیری کا تصور یہ ہے کہ ایثار انفاق اور احسان کا تقاضا پیدا ہو، اور یہ اس کی طرف آن صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جدوجہد جو آپ نے عمر بھر فرمائی اس میں یہ ہر دوسرے تقاضے کے اوپر یہ بات غالب ہے کہ دوسروں کی زندگی سے مشکلات جو ہیں وہ رفع کی جائیں اور اپنے آپ کو عادت ڈالی جائے دوسروں کے ساتھ بھلائی اور احسان کا سلوک کرنے کی. اور اگر یہ نہ کیا جائے تو قرآن مجید اس طرز عمل کو تکذیب دین سے تعبیر کرتا ہے. اس لیے ہمیں اگر ہم غور کریں تو جو فریم ورک آف ریفرنس جو سوالات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں ان کا جواب اگر آیات کی شکل میں میسر آ سکے جو آئے گا یقیناً تو پھر یہ بات واضح ہوگی کہ یہ سوالات خود ساختہ نہیں ہیں اور یہ کوئی تعبیر اور خود ساختہ ذہن نہیں ہوگا بلکہ قرآن کی وہی رہنمائی ہوگی جس تک اللہ پاک پہنچانا چاہتا ہے. عام طور پہ ہمارے آئین میں بھی اور دیگر سیاسی اور مذہبی قیادتوں کی زبان سے بھی یہ سننے میں آتا ہے کہ اسلامی ریاست کا جو حاکم ہے یا مقتدر اعلیٰ وہ اللہ ہے جی. اور آپ کی زبان سے یہ بات سننے میں آئی ہے کہ اسلامی ریاست کی حاکمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. جی میں چاہوں گا کہ اس مسئلے پہ ذرا تفصیلی روشنی ڈالیے. اس کی وضاحت یہ ہے جی کہ جو چیز ہمیں الجھن میں ڈالتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ساورینٹی کی اصطلاح جدید سیاسی فکر سے مستعار لیتے ہیں جی اور پھر اس کے لیے اپنے ذہن سے کچھ چیزیں تراشتے ہیں. جی جی لیکن اگر ہم یہ غور کریں جی کہ ریاست منظم معاشرے کا نام ہے جی اور وہ ایک ہیومن انسٹیٹیوشن ہے انسانی ادارہ، جی اور ریاست نام ہے معاشرے کے منظم ہونے کا، جی اور تنظیم نام ہے حاکم اور محکوم کے یعنی مطیع اور مطاع کے وجود میں آنے کا. جی جب مطیع اور مطاع وجود میں آ جائیں تو اسٹیٹ جو ہے وہ وجود میں آ جاتی ہے. جی اور اس صورت میں اگر اسٹیٹ ایک ہیومن انسٹیٹیوشن ہے جی تو سبارڈینیٹ اور سپر آرڈینیٹ یعنی مطیع اور مطاع دونوں کو انسان ہونا چاہیے. جی اور اس اعتبار سے آن صلی اللہ علیہ وسلم فقہ کی زبان میں شارع ہیں جی اور وہی ساورن ہیں جی اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی کوئی صورت ازروب قرآن بجوز آن صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے متصور نہیں ہو سکتی. اور جو لوگ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے خدا کی ساورینٹی پہ اصرار کرتے ہیں ایک تو وہ یہ فراموش کر دیتے ہیں کہ اس صورت میں اسٹیٹ ایک ہیومن انسٹیٹیوشن نہیں رہتا. جی دوسرے ان کا ایک اور مقصد ہے جی اور وہ یہ ہے کہ اگر وہ سیاست علی منہاج النبوت کے نمونے سے انحراف کرنا چاہیں جی تو پھر ان کے لیے کوئی چارہ کار بجز اس کے نہیں ہے کہ وہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی ساورینٹی کا انکار کریں اور خدا کی ساورینٹی کو تسلیم کریں تاکہ جو تعبیر اس کی چاہیں خود لا سکیں اور جس نمونے کی ریاست چاہیں بنا سکیں. تو اس دور میں یہ اقرار کرنے کے باوجود کہ خدا کی ساورینٹی ایک پوری کائنات کی ساورینٹی ہے اور اس حیثیت سے خدا کی ساورینٹی ایک سیاسی تصور نہیں ہے بلکہ ایک مابعد طبیعتی تصور ہے، تو خدا کی ساورینٹی پہ اس حد تک اصرار کرنا کہ سیاست علی منہاج نبوت سے صرف نظر ہو جائے یہ اسلام کے خلاف سب سے بڑی سازش ہے اور سیاسی فکر میں سب سے بڑا فریب ہے اور فریب انگیز تصور ہے کہ خدا ساورن ہے. اس کے علاوہ یہ بات قابل غور ہے کہ من یطع رسول فقط اطاع اللہ، بے شک کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے خدا کی اطاعت کی اور خدا کی اطاعت کا کوئی تصور وجود اس کے نہیں ہے کہ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے. دراصل اس پہ وہ لوگ اصرار کرتے ہیں جو توحید بحذف عقیدہ رسالت پہ زور دینا چاہتے ہیں. تکمیل دین کا صحیح تصور کیا ہے جی اور اس سلسلے میں مذہبی ذہن کس قسم کے التباس کا شکار ہے، جی اور مزید یہ کہ تکمیل دین اور ختم نبوت کے تصور کے درمیان کیا رابطہ اور تعلق ہے. جی جی
اس سلسلے میں یہ بات قابل غور ہے، تکمیل دین کے دو تصور ہیں. ایک تو تکمیل دین کا تصور وہ ہے جو قانون ساز مذہبی ذہن کا خود ساختہ تصور ہے، جو یہ خیال کرتا ہے کہ تکمیل فقہ کا نام تکمیل دین ہے. اس کی شہادت یہ ہے کہ صاحب ہدایہ نے اپنے دیباچے میں یہ لکھا ہے کہ میں یہ کتاب اس لیے لکھ رہا ہوں کہ الیوم اکملت لکم دینکم کو سچا ثابت کر دوں. اور یہ ذہن اس لیے بنا کہ قرآن مجید کو قانون ساز مذہبی ذہن نے صرف قانون کا ایک ماخذ تصور کیا اور کوئی تمنا قرآن سے قانون سازی میں رہنمائی طلب کرنے کے علاوہ نہیں کی. اور قرآن مجید کا جو تکمیل دین کا تصور ہے وہ اس بات سے واضح ہوگا کہ سورہ مائدہ کی اسی تیسری آیت میں جس کا جز یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اس کے پہلے اس آیت کا ایک حصہ ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن وہ لوگ مایوس ہو گئے جنہوں نے تمہارے دین سے انکار کیا، فلا تخشوہم واخشونی، بس ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ اب اگر یہ سمجھ میں نہ آئے کہ کافر مایوس کیوں ہوئے اور کیسے مایوس ہوئے، اس وقت تک قرآن کا تصور تکمیل دین کا ہرگز سمجھ میں نہیں آ سکتا. وہ یہ ہے کہ الیوم سے مراد ہے حجۃ الوداع کا دن، اور حجۃ الوداع کے دن یہ چیلنج پوری طرح پورا ہو گیا اور نتیجہ خیز ہو گیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے غالب کر دے تمام ادیان پر، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو ناپسند ہو. تو جب حجۃ الوداع کے دن آن صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جاہلیت کے تمام دستور آج میرے قدموں کے نیچے ہیں اور دوسرے تمام ادیان کے مقابلے میں اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا، تو کافروں نے یہ سمجھا کہ اب ہم غالب نہیں آ سکتے اور اسلام مغلوب نہیں ہو سکتا. تو جب تک یہ نہ سمجھ میں آئے کہ وہ رہنمائی کیا تھی جس میں اس چیلنج کے پورا کرنے کی گارنٹی تھی، اس وقت تک تکمیل دین کا مفہوم ہرگز سمجھ میں نہیں آ سکتا. اور وہ یہ ہے کہ جس طرز عمل نے یہ نتیجہ پیدا کیا کہ اسلام غالب ہو جائے اور اس کے مخالفین مغلوب ہو جائیں، اس کا طریقہ یہ تھا کہ غلبہ دین حق کا نصب العین سامنے رکھ کر منزل من اللہ قانون کو غالب کرنے کے لیے جہاد کر کے غلبہ حاصل ہوا. اور جس قانون میں غلبہ حاصل ہو کے رہنے کی ضمانت تھی وہ قانون تضاد کا قانون ہے جس کی 3 تعبیروں کی قرآن مجید میں نشاندہی کی گئی ہے. ان میں ایک ہے قانون کائناتی قانون نشو و نما، جسے قرآن مجید ان الفاظ میں بیان کرتا ہے جعلنا لکل نبی عدو من المجرمین، کہ ہم نے ہر پیغمبر کے راستے میں مجرموں میں سے ایک دشمن پیدا کر دیا ہے جو پیغمبرانہ دعوت کی مزاحمت کرے گا، اور اس مزاحمت سے پیغمبرانہ دعوت کے نتیجے میں 2 جماعتیں ابھریں گی، ایک حزب اللہ اور ایک حزب الشیطان. تو اگر تمام اخلاقی فضائل کے مطابق زندگی بسر ہو اور تمام فقہی احکام کے مطابق زندگی بسر ہو، مگر وہ زندگی ان 3 قوانین کے ساتھ ہم آہنگ نہ ہو تو وہ ساری پیروی خلاف ورزی کے برابر متصور ہوگی. اس صورت میں اس قانون کی دوسری شکل، جب نشو و نما کا قانون تضاد یعنی مزاحمت و مزاحمت کی مزاحمت اسپیس ٹائم ڈائمنشنز میں یعنی ابعاد زمانی و مکانی میں
تضاد کی شکل اختیار کرے اور تاریخی تضاد ابھرے تو اس کے نتائج کو متعین کرنے کے لیے بھی قرآن مجید اس قانون کی ایک تشکیل کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دو گروہ ہوں، حزب اللہ اور حزب الشیطان، ان کے دو مقاصد ہوں، حق کو غالب کرنے کا اور حق کو غالب نہ ہونے دینے کا۔ اس کا نام قانون سعادت و شقاوت نہیں، اس کا تاریخی قانون ہے، تاریخی قانون، اور ان کی دو وفاداریاں ہوں، جی، ایک حزب اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اور ایک دشمنان، اور ان کے پیچھے دو منظم ارادے ہوں اور ان ارادوں کے درمیان تصادم ہو۔ اس تصادم کو کامیاب بنانے کے لیے دو پروگرام ہوں، ایک نفع بخشی کا جی، اور فیض رسانی کا، اور دوسرا نفع بخشی کو روکنے کا موضوع و مفادات کی تکمیل کے پیش نظر اسی سرکاری کا، جی۔ جی، تو یہ نتیجہ کہ اس تاریخی کشمکش میں جی، جو حزب اللہ اور حزب الشیطان کے درمیان رونما ہوگی، غلب حق کی صورت میں نتیجہ برآمد ہو کے رہے گا جس قانون میں اس نتیجے کی ضمانت ہو۔ وہ قانون سعادت و شقاوت کا قانون ہے، جس کی خاصیت یہ ہے کہ اسے کوئی شیطانی طاقت اور کوئی مفاد پرست جماعت کبھی شکست نہیں دے سکتی۔ جی، اسے قرآن ان الفاظ میں ادا کرتا ہے، قد افلح من زکاہا قد خاب من دساہا۔ جی، جس نے اپنے نفس کو حرص و لالچ سے پاک کیا وہ فلاح پا گیا، جی، اور جس نے اسے حرص و لالچ سے مبتلا رکھا وہ تباہ ہو گیا۔ جی، تو جو اپنے نفس کو حرص و لالچ سے پاک کرے گا جی، وہی دوسروں کو نشو نما دے گا، جی، اور اس کا عمل قانون پروردگاری سے ہم آہنگ ہوگا اور وہ کامیاب ہو کے رہے گا، جی، اور جو نشو نما کو روکے گا اس کا طرز عمل قانون پروردگاری سے متصادم ہوگا اور وہ ناکام ہو کے رہے گا۔ یہی مشیت ازدی۔ جی، تو اگر ہم اس بات پہ غور کریں جی، کہ ہمیں اپنی تاریخی کشمکش میں ناکامی کیوں ہوئی ہے اور دشمنان اسلام کو کامیابی کیوں ہوئی ہے، ہم اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں، اور ہم قرآنی تصور حق و باطل اور فقہی تصور حق و باطل میں التباس پیدا نہ کریں، تو پھر ہماری سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ چونکہ ہمارے زوال کی وجہ سے جی، ہمارے پروگرام میں نفع بخشی کی ضمانت باقی نہیں رہی تھی، جی، اور ہماری نفع بخشی دشمنان اسلام کی نفع بخشی سے بھی گھٹ گئی تھی، جی، اس لیے ہمیں شکست ہو گئی، اور دشمنان اسلام کی نفع بخشی کا پروگرام جو انہوں نے ٹرائل اینڈ ایرر کے میتھڈ سے سیکھا تھا وہ قانون پروردگاری سے ان کے عمل کو سازگار بنا گیا، اس لیے وہ کامیاب ہو گئے۔ تو ان کی کامیابی باطل کی فتح نہیں ہے بلکہ حق کی فتح ہے، اور ہماری ناکامی حق کی شکست نہیں ہے، باطل کی جی، شکست ہے، بے شک۔ اور اس کی وجہ ہماری سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ ہم نے قرآنی تصور حق و باطل اور فقہی تصور حق و باطل میں ایک التباس پیدا کر دیا ہے، اور وہ التباس یہ ہے کہ فقہ کی روح سے جی، حق ہے وہ عمل جو احکام فقہ کے اتباع میں صادر ہو، اور باطل ہے وہ عمل جو احکام فقہ کے خلاف ورزی میں سرزد ہو۔ لیکن اگر تاریخی مؤثرات بدل گئے ہوں اور یہ صورت احوال پیدا ہو گئی ہو کہ احکام فقہ کی بجا آوری سے زندگی کے تقاضے پورا ہونے بند ہو جائیں اور وہ صرف احکام فقہ کی خلاف ورزی سے پورے ہو سکیں، تو پھر ہمیں نئے سرے سے یہ جستجو کرنی ہوگی کہ جو نتائج قرآن مجید پیدا کرنا چاہتا ہے اس کی کیا رہنمائی عطا کرتا ہے۔ تو پھر ہماری سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ فورسز آف لائف کے ساتھ سازگاری نہیں بلکہ ان کو اپنے نسلین کے ساتھ سازگار بنا کے کامیابی ہوگی، اور اس کی شرط ہے اسی کائناتی قانون کا اتباع۔